سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا یہ چھوٹا بچہ ہے، میرا یہ بیٹا ہے، اس پر جن حملہ آور ہو جاتا ہے، جن اس پر حملے کرتا ہے، جن اس پر اٹیک کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب دوپہر کا کھانا ہم کھاتے ہیں اور جب شام کا کھانا ہم کھاتے ہیں تو جنات کا ایسا حملہ ہوتا ہے، جنات اس پر یوں حملہ کرتا ہے کہ جنات اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد فرمائیں، جنات اپنی خباثت سے ہمیں تنگ کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے میرے قریب کرو، حضور کے قریب لے جایا جاتا ہے، میرے آقا اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، میرے آقا اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے آقا نے جو ہی سینے پر ہاتھ پھیرا، جو ہی دستے دعا بلند کیے، کہا اسے اچانک اس نے قے کی اور اس کے جسم کے اندر سے ایک کتا نما جن اس کے جسم سے بھاگ کر نکل گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنات کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، جسمانی امراض کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور امت کو شفاؤں سے نوازتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری روایت نقل فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک اعرابی اچانک آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط آ گیا ہے، ڈراؤٹ آ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بچے ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارا مال ہلاک ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ میرے آقا ارشاد یہ نہیں ارشاد فرماتے کہ تم اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے، تمہاری دعا مقبول ہے، تم خود اللہ سے دعا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہاتھ بلند کرتے ہیں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ بلند کیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قبل آسمان پر کوئی بادل نظر نہیں آ رہے تھے، جو ہی میرے آقا نے ہاتھ بلند کیے نا، کہا پہاڑوں کی طرح بادل چھا گئے، پہاڑوں کی طرح بادل چھا گئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے ممبر شریف سے اترے نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ آقا کی داڑھی مبارک پر بارش کے قطرات چمک رہے ہیں۔ کہا اتنی بارش ہوئی، اس دن بھی بارش ہو رہی ہے، دوسرے دن بھی بارش ہو رہی ہے۔ کہا آئندہ جمعے تک بارش کا سلسلہ جاری رہا، مسلسل بارش ہوتی رہی، اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دوسرے جمعۃ المبارک، دوسرے جمعہ کے روز اسی خطبے کے دوران ایک اعرابی کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں شاید یہ وہی اعرابی تھا یا شاید کوئی دوسرا آدمی تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برسات ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ اب برسات سے ہمارے مکان برباد ہو گئے، اب برسات سے ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ آقا پھر اللہ سے عرض کیجئے، دعا کیجئے کہ اب بارش رک جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آقا نے پھر ہاتھ بلند کیے، میرے آقا نے پھر ہاتھ بلند کیے، مدینے والے آقا نے پھر ہاتھ بلند کیے اور یوں بلند کر کے عرض کرتے ہیں ہے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے ارد گرد یہ بارش برسے، ہم پر نہ برسے، ہمارے ارد گرد برسا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں آقا جب انگلی سے اشارہ کر رہے تھے نا تو محسوس یوں ہو رہا تھا کہ آقا کی انگلی سے وہ بادل پھٹ رہے تھے اور مدینہ المنورہ کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی اور مدینہ المنورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ میرے آقا کے اشاروں کی اطاعت آسمان کے بادل کرتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں مدینہ المنورہ ایک تھالی کی طرح نظر آ رہا تھا۔